اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت سیریز مرحبا ربیع الاول کے نام سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبیل، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علمی ادبی شخصیت ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کرم اللہ خیریت اس سے کے رسول کا فضل ہے، رحمتیں ہیں۔ آپ سنائیں، آپ کا اللہ کا کرم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خیر مقدم آپ کہتے کے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھوتے سوال ہمارے بہن بھائیوں اللہ تک پہنچ رہے ہیں، الحمدللہ اور الحمدللہ۔ خواہش تو یہی ہے کہ بس حضور کی بات پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یقیناً جب بات دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت یہ سیریز جاری و ساری ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک انٹرسٹنگ سا ایک ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے نوجوانوں کے حوالے سے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھ میں ہے قوم کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور خصوصاً اگر نوجوانوں کو دیکھا جائے تو آج نوجوان ہمارے بہرہ روی کے شکار ہیں۔ وہ کس طرح حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت سے جڑ سکتے ہیں، کس طرح حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور کس طرح حضور علیہ صلاۃ والسلام سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں ایک حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کروں گا جو حضور نے پیش گوئی کرتی تھی۔ حضور نے بہت واضح طور پر، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عنقریب فتنے رونما ہوں گے، اللہ اللہ اللہ، جن میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے، اور ان میں کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور اس میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ صحیح۔ اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب پورا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، خرابی کا شکار ہو جائے، برائی کا شکار ہو جائے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس کی علامات یہ ہوگی کہ لوگ کس طرح سے گناہ کر رہے ہوں گے۔ بیٹھ کر بھی گناہ ہو رہا ہوگا، لیٹ کر بھی گناہ ہو رہا ہوگا، چل کر بھی گناہ ہو رہا ہوگا، اشاروں سے بھی گناہ ہو رہا ہوگا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو بیٹھ کر گناہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ سب گناہ کر رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں لوگ، ان کو آپ مائنس کر دیجئے، انہیں آپ ان کا استثناء۔ اب آئیے کہ آج کے دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوجوان کیسے پڑھیں۔ میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا، and especially I would request all of them, those who are Urdu as a language of understanding, what they should do, they should connect with English books in which the people from Orientalist school of thought have written down against Muslims. Oh, یہ کیسے ہو گیا؟ Why he is asking me to read all those books? No, not all those books. Basic objections. And then you go through the literature review of Muslim scholars who have given sufficient answers to those objections or criticism. If you keep one thing in your mind and the other aspect of Seerah, you would not consider or you would not study, then what would be the loss? You will be standing on crossroad. Then it will be very dangerous. اس لیے آپ کو اس کو پڑھنا ہے کہ مخالفین کیا کہتے ہیں، مسلمانوں نے اس کے عوض میں کیا لکھا ہے۔ جب آپ یکجا کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا، ورنہ انٹرنیٹ کے اوپر اسلام کے اوپر اتنے اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں، اتنی باتیں کی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی نسل اور اپنے کلچر یا اپنے شاعر کو بچانے کے لیے صدیاں چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟ کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ حضور کی زندگی کو یوں دیکھا جائے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو اس وقت کی سوسائٹی کیا تھی، حضور نے کیسے سوسائٹی کو تبدیل کیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ گیم چینجر۔ جی بالکل۔ تو گیم چینجر جو آپ کو اسلام ایز اے گیم چینجر آپ کو نظر آتا ہے، تو سوال یہ کہ اس کے نارمز کیا ہے،
اس کی نارمز ہے انکساری، لحاظ، مروت، سچائی، لوگوں کے کام آنا، یہ بنیادی باتیں ہیں. بالکل بالکل. اور جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں جی تو اب آپ سیرت النبی کی کتابیں وہ پڑھیے جن کتابوں کے اندر حضور کی محبت ہو. ہاں 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 واہ. وہ کتابیں نہ پڑھیے کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عام سے انداز میں بیان کر دیا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ اس میں جائیے اور اس نگاہ سے دیکھیے جس نگاہ سے صحابہ حضور کو دیکھا کرتے تھے. تو آپ کا امیجنیشن اور آپ کا پرسپیکٹو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ آنکھ بند کریں اور مدینے کی اس سول سوسائٹی میں پہنچ جائے جہاں حضور موجود ہے اور صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تو آئے گا سیرت کا مزہ. بالکل بالکل. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر سیرت کی کتابیں تو پڑھ لیں گے لیکن سیرت سمجھ نہیں سکیں گے. اب آئیے مطالعہ تو کر لیا جی، مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ جی سیرت پر عمل کیسے کریں؟ کیسے کرنا ہے؟ کیسے کریں؟ ورکعوا مع الراکعین. واہ کیا نماز نہ چھوٹے کیونکہ میرے نبی کی نماز اس حالت میں کہ حضور کی سانس اکھڑی ہوئی ہے، طبیعت خراب ہے، سرور کشور رسالت کے چہرے انور سرخ ہے اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے پانی کے جو پٹیاں ہیں وہ ماتھے شریف پر رکھ رہی ہیں اور بخار کی کیفیت ہے. لیکن بھی کہتے ہیں اے عائشہ ذرا سا پردہ کھسکا دینا، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا ابو بکر کہاں ہے. اللہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے. جب عشق حضور کا نماز کے ساتھ اور صحابہ سے محبت اتنی ہے تو ہمیں صحابہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ اور نماز کے ساتھ بالکل کتنی محبت ہونی چاہیے. بد نصیبی یہ ہے کہ ہم مزارات پر جاتے ہیں. میں چونکہ الحمدللہ اس بات کا قائل ہوں کہ مزارات پر جانا چاہیے اور میں مکمل طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ مزارات پر جا کر نہ صرف یہ کہ فیض ملتا ہے بالکل بلکہ بہت کچھ ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن دینے والا اللہ ہے اور وہ جو شخصیت ہے وہ جو ذات ہے وہ ذریعہ ہے فیض کا. بے شک. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ہم کھڑے ہوئے جناب فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اللہ صاحب مزار آپ سے خوش ہوں گے یا ناراض؟ کنن ناراض ہوں گے، کنن ان کی پوری زندگی دیکھ لیں تو پوری زندگی نماز ہی نماز ہے. بالکل. کیوں کہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بالکل ایسا ہی ہے اور خرابیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. تو پتہ چلا ہے کہ اگر سیرت النبی پر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے نماز شروع کر دیں. واہ کیا بات. اب بہت سے بہن بھائی بچے میرے ایسے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. بھائی عادت تو ڈالو، کہیں سے اسٹارٹ لے لو. جی جی جی. جو آج 1 پڑھے گا وہ 5 بھی پڑھے گا. بالکل ایسا ہی. پھر اس کے بعد قرآن کریم سے جو محبت کرتا ہے قرآن اس سے محبت کرتا ہے. واہ واہ واہ. تو سیرت یہ بتلاتی ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے. ورتل القرآن ترتیلا. واہ واہ. اب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے. ایسے نہیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک جیسے ہم گاجر مولی کاٹتے ہیں ایسے لفظ پڑھا کے پڑھے، نہیں جی اس طرح نہیں. پھر ایک بات عرض کرتا چلوں جی جی کہ اس ابتلا کے دور میں سیرت النبی مومن کا ہتھیار ہے خرابیوں سے بچنے کا. بے شک بے شک. آپ نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے، جی دل چاہا کہ کوئی غلط کام کرے، اللہ اندر سے ضمیر جاگا ہوا ہے نا، آواز آئے گی ابھی تو نماز پڑھی ہے، ارے پھر آنے والی ہے نماز ابھی ایک اور، تم کیا منہ دکھاؤ گے خدا کو، گناہ کے ساتھ جاؤ گے، قدم رک جائیں گے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں گناہوں سے اس لیے بچتا رہا کہ ہر نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں مجھے ایک نماز تلقین کرتی تھی، دوسری نماز پکارتی تھی. واہ واہ. یہ درجہ یقیناً احسان ہے، کیا کہنا احسان کا درجہ. اور جب رب کے حضور کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر یہی کانسیپٹ اور یہی خیال آ جائے تو یقیناً گناہوں سے بچ جائیں گے. اور یہ سب ہوگا جب ہم سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل عمل کریں. بے شک. اور اس کا صرف آخری بات عرض کرتا چلوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ نہیں،
بلکہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت عمل ہے. کرنے کی ضرورت عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, بے شک بے شک, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. ایسا ہی ہے, اصل چیز تو عمل. اپنے عمل کو اتنا مضبوط کیجیے اور پھر عمل پر فخر نہ کیجیے, ہوں یہ تو اس کی رضا ہے. ہوں قیامت کے دن ہوں حافظ قرآن بھی لایا جائے گا نا, جی 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 علماء بھی لائے جائیں گے, جی جی اور ایسے علماء سو ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے عمل پر بڑا فخر کیا ہوگا. کیا ہوا منہ پہ ہوگا؟ مار دیا جائے گا, منہ پہ مار دیا جائے گا, رب اپنے چہرے کو پھیر لے گا, زیارت نہیں ہوگی اللہ کی. اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے. پھر قبر شریف, قبر میں حضور بھی تو تشریف لائیں گے نا, تو جب حضور کی سیرت پہ عمل کیا ہوگا تو حضور تو خود فرمائیں گے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر مجھے یاد رکھا, آج میں قبر کی زندگی میں اسے یاد رکھا. تو بس اتنی سی بات ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار, ایمان کی شرط ہے کہ حضور سے والہانہ پیار ہے. ہاں پیار لیکن پیروی, اور پیروی دشوار ہے. سبحان. اگر پیار ہے تو پھر پیروی ہے, جس سے بندہ محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے, اسے فالو کرتا ہے. تو یقیناً آپ نے استفادہ کیا ہوگا گفتگو سے, اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں, مطالعہ کریں, اور اس کا عملی جامہ ہم بن جائیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کامل عمل کریں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا. اللہ رب کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور ہمارے بہن بھائیوں کا بھی بہت آمین شکریہ. آمین, جزاک اللہ. آپ تمام کو بھی بہت شکریہ ہماری اس سیریز کو پسند کرنے کا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے میزبان محمد نبیل کو. اللہ نگہبان.